میں نے علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ میں پڑھا کہ ایک شخص حضرت کے پاس آیا، کہنے لگا کہ حضرت آج رات میں نے خواب دیکھا ہے۔ حضرت نے فرمایا کیا خواب دیکھا؟ کہنے لگا کہ میں سویا ہوا ہوں اور میری چارپائی کے نیچے آگ جل رہی ہے اور میں فکر مند ہوں، پریشان ہوں، میری آنکھیں کھل گئیں۔ حضرت نے فرمایا بڑا اچھا خواب ہے، جا گھر جا کے دیکھ، جہاں تیری چارپائی بچھی ہوئی ہے اس کی نیچے اتنی ہی جگہ میں خزانہ ہے، جا کر اسے نکال لینا۔ وہ خوشی خوشی گھر گیا۔ گھر جانے کے بعد اس نے دیکھا کہ واقعتاً جہاں چارپائی بچھی ہوئی ہے کہ وہاں خزانہ ہے۔ چند مہینوں کے بعد، تقریباً 6 مہینے کے بعد، وہی خواب دوسرے شخص نے دیکھا۔ حضرت کے پاس پہنچا کہ حضرت آج میں نے ایسا خواب دیکھا ہے کہ میری چارپائی کے نیچے آگ جل رہی ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ فوراً گھر جا کر اپنے بچوں کو باہر نکال دے، تیرا مکان گرے گا۔ بڑا پریشان فوراً گھر گیا، بچوں کو باہر نکالا، کچھ دیر کے بعد اس کا مکان گر گیا۔ لیکن وہ دوبارہ واپس آیا، کہنے لگا حضرت بات سمجھ میں نہیں آئی، 6 مہینے پہلے فلاں شخص نے یہی خواب دیکھا تھا، آپ نے اس سے یوں کہا تیری چارپائی کے نیچے مال ہے، اسے مال ملا ہے واقعتاً، لیکن وہی خواب میں نے بھی تو دیکھا ہے، خواب میں کوئی تبدیلی نہیں، یہی خواب بعینی ہی میں نے دیکھا ہے، لیکن یہ وجہ کیا ہے کہ آپ نے مجھے ایسی تعبیر دی کہ میرا مکان گر گیا؟ حضرت نے فرمایا ارے بھائی ذرا بیٹھ، ٹھنڈے دماغ سے سوچ، میں تجھے سمجھاتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ اس آدمی نے خواب دیکھا تھا 6 مہینے پہلے، اس وقت سردی کا موسم تھا اور سردی کے موسم میں آگ کی زیادہ ضرورت محسوس کرتے ہیں، لوگ آگ کے قریب جاتے ہیں، آگ سے نفع اٹھاتے ہیں۔ تو سردی میں اس نے خواب دیکھا، اس کی تعبیر وہی تھی جو میں نے اسے بتلائی کہ خزانہ ملے گا، لیکن 6 مہینے کے بعد تو نے یہ خواب گرمی میں دیکھا ہے، اور گرمی میں آگ سے بچتے ہیں لوگ، آگ سے زیادہ نقصان پہنچتا ہے، تو اس کی تعبیر یہی تھی کہ جو میں نے تعبیر بتلائی ہے، تیرا مکان گر گیا۔ آپ ذرا سوچئے، غور کیجئے کہ دونوں کا خواب ایک ہے، لیکن موسم بدلنے کی وجہ سے دونوں کی تعبیر الگ ہو گئی، جدا ہو گئی، مطلب بدل گیا۔ ہمارا حال کیا ہے؟ ہمیں الف سے یا تک کے الفاظ تو یاد نہیں، کبھی مدرسہ دیکھا نہیں، کبھی مدرسے میں پڑھے نہیں، اور تعبیر دینے چلے۔ ہاں، بڑے تعجب کی بات یہ ہے کہ ہماری بڑی بوڑھی مائیں، ہماری بہنیں تعبیر دے دیتی ہیں۔ کسی نے خواب معلوم بتایا، کسی بچے نے دیکھا کہ امی میں نے یہ خواب دیکھا تھا، اچھا اس کا مطلب یہ ہے، یعنی فوراً تعبیر دیکھ لی۔ ایک پڑھا لکھا عالم، ایک باصلاحیت عالم، اگر خواب کوئی اس کو بتائے تو وہ کہتا ہے کہ کچھ وقت بعد بتلاؤں گا، یا وہ فوراً کتاب سے رجوع کرتا ہے، قرآن و حدیث سے اس کو ملاتا ہے۔ اور ایک وہ ماں جس نے کبھی مدرسہ ہی نہیں دیکھا، بچے نے خواب بتایا، فوراً تعبیر دے دی۔ میں نے کئی موقعوں پر آپ حضرات کو سمجھانے کی کوشش کی، آپ حضرات کو بتلایا کہ کبھی بھی خواب کسی ایسے آدمی سے نہ بتلائیں، ایسے شخص سے ذکر نہ کریں کہ جو آپ کا مخالف ہو،
ایسے شخص سے نہ بتائیں جو جاہل ہو، ایسے شخص سے نہ بتائیں جسے علم ہی نہ ہو، ایسے شخص سے نہ بتائیں جو خواب کا مطلب ہی نہ سمجھتا ہو۔ یہ واقعہ میں نے اس لیے سنایا تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ خواب ایک ہی ہوتا ہے لیکن دیکھنے والے جدا جدا ہوتے ہیں۔ خواب دیکھنے والا جدا جدا ہے۔ فرض کیجئے کسی نے خواب میں پانی دیکھا، لیکن پانی کس نے دیکھا ہے؟ کیا عورت نے دیکھا ہے یا مرد نے دیکھا ہے؟ بچے نے دیکھا، بوڑھے نے؟ سردی میں، گرمی میں، دن میں یا رات میں؟ کب دیکھا ہے؟ یہ سمجھیں، سمجھنے کی کوشش کریں، غور کریں ان باتوں پر۔ کبھی بھی پہلا کام یہ ہے، اگر آپ نے خواب دیکھا ہے، آپ کا دل پریشان ہے، سمجھنے میں بات نہیں آتی کہ آخر یہ خواب اتنا ڈراؤنا دیکھا، اتنا خطرناک دیکھا، یہ ایسا خواب ہے، دل مانتا نہیں، تو اب کسی ہونہار عالم سے، باصلاحیت عالم سے معلوم کر لیں کہ حضرت میں نے یہ خواب دیکھا تھا، اس کی تعبیر معلوم کر لیں۔ یا بہتر یہ ہے کہ خواب کا ذکر ہی نہ کی جائے۔ جب تک خواب کا ذکر نہیں ہوتا وہ معلق ہوتا ہے، لٹکا ہوا ہوتا ہے، جیسے پرندے کی چونچ میں کوئی چیز ہے، جب تک وہ منہ نہ کھولے گا اس وقت تک وہ چیز وہیں رہے گی محفوظ، منہ کھولتے ہی وہ گر جائے گی۔ جب تک ہم نے خواب کا کسی کو ذکر نہیں کیا، اس کا مطلب واضح نہیں ہوتا، اس کا نتیجہ نہیں نکلتا۔ ہم نے خواب کا ذکر کر دیا، خواب کسی سے بتلا دیا، تو پھر اس کا نتیجہ نکل جاتا ہے۔ اب وہ اس کے اوپر جس نے خواب بتلایا ہے، تعبیر دینے والا نے صحیح تعبیر دی یا غلط؟ اگر صحیح تعبیر دی ہے تو اس کا فائدہ ہے، اگر تعبیر غلط ہو گئی تو اس کے حق میں نقصان دہ ہو سکتی ہے۔